بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلوں پہ نور برستا ہے جب درود آئے لبوں پر، غموں کا بوجھ ہٹ جاتا ہے جب نام نبی آئے لبوں پر۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک نہایت غریب مگر نہایت سادہ دل انسان رہتا تھا۔ اس کے پاس دنیاوی مال و دولت نہ تھی، نہ عالی شان مکان تھا اور نہ ہی آسائشوں کے سامان موجود تھے، مگر اس کے دل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک روشن چراغ ہمیشہ جلتا رہتا تھا۔ وہ جب بھی صبح بیدار ہوتا تو سب سے پہلے ادب و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا اور پھر اپنے روزمرہ کے کام کا آغاز کرتا۔ اس شخص کی زندگی میں تنگی ضرور تھی مگر عجیب سکون بھی تھا۔ لوگ حیران ہوتے کہ جس انسان کے پاس کچھ نہیں وہ اتنا مطمئن کیسے رہتا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا کہ جس دل میں درود شریف کی خوشبو بس جائے وہاں دنیا کی محرومیوں کی بدبو ٹھہر نہیں سکتی۔ یہی اس کے اطمینان کا راز تھا۔ ایک دن اس پر بہت سخت وقت آیا۔ کاروبار پہلے ہی معمولی تھا، اوپر سے بیماری نے آ گھیرا، قرض بڑھ گیا، گھر میں فاقوں کی نوبت پہنچ گئی اور پریشانیاں ہر سمت سے حملہ آور ہو گئیں۔ اس کے عزیز و اقارب بھی اس سے دور ہونے لگے۔ ایسے حالات میں اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، مگر اس مرد مومن نے درود شریف کا دامن نہ چھوڑا۔ رات کے آخری پہر وہ اٹھتا، وضو کرتا، 2 رکعت نفل ادا کرتا اور نہایت خشوع کے ساتھ بیٹھ کر سینکڑوں مرتبہ درود شریف پڑھتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے اور لبوں پر محبت کے پھول کھلتے رہتے۔ وہ عرض کرتا، یا اللہ، میں تیرے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، میرے حال پر بھی کرم فرما۔ چند دن اسی کیفیت میں گزرے۔ بظاہر حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، مگر اس کے دل میں عجب قوت پیدا ہونے لگی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ کوئی غیبی سہارا اس کے ساتھ ہے۔ اس کی زبان پہلے سے زیادہ درود شریف پڑھنے لگی اور دل پہلے سے زیادہ روشن ہونے لگا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی وادی ہے جہاں خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں، فضا میں سکون ہے اور ہر طرف رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ حیرت سے کھڑا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی، غم نہ کر، درود پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ خواب سے بیدار ہوا تو اس کا دل کانپ رہا تھا مگر آنکھوں میں خوشی تھی۔ اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور پہلے سے زیادہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ رحمت کے دروازے ضرور کھلنے والے ہیں۔ صبح ہوئی تو ایک پرانا دوست اس کے دروازے پر آیا۔ وہ برسوں سے شہر سے باہر تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ میں نے کل رات خواب میں تمہیں دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ تم سے ملوں۔ جب میں آیا تو معلوم ہوا تم مشکل میں ہو۔ وہ دوست مالی طور پر خوشحال تھا۔ اس نے اس غریب شخص کے تمام قرض ادا کر دیے اور اس کے لیے روزگار کا بندوبست بھی کر دیا۔ غریب شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جان گیا کہ یہ سب درود شریف کی برکت ہے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ تم میرے لیے اللہ کی رحمت بن کر آئے ہو۔ دوست نے جواب دیا کہ اگر میں وسیلہ بنا ہوں تو اصل سبب تمہاری وہ عبادت ہے جو راتوں کو آسمان تک پہنچتی رہی۔ کچھ عرصے بعد اس کا کاروبار چل نکلا، رزق میں کشادگی آئی، گھر میں برکت آئی، بیماری دور ہوئی اور پریشانیوں کی جگہ خوشیوں نے لے لی۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دولت آنے کے بعد بھی اس کے مزاج میں عاجزی ہی رہی۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے دولت نے نہیں سنوارا، مجھے درود شریف نے سنوارا ہے۔ اگر انسان کے پاس خزانے ہوں مگر دل ویران ہو تو وہ فقیر ہے، اور اگر دل میں عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہ بادشاہ ہے۔ اس نے اپنے گھر میں ایک معمول بنا لیا کہ صبح و شام سب افراد خانہ مل کر درود شریف پڑھتے۔ اس گھر کی فضا بدل گئی، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، دل نرم ہو گئے اور محبت بڑھنے لگی۔ محلے والوں نے بھی یہ تبدیلی دیکھی۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں ایسا سکون کیسے آ گیا؟ اس نے کہا کہ جہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گونجے وہاں شیطان کا شور باقی نہیں رہتا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس سے نصیحت لینے آنے لگے۔ وہ ہر شخص کو یہی کہتا کہ اگر دل پریشان ہے تو درود شریف پڑھو، اگر رزق میں تنگی ہے تو درود شریف پڑھو، اگر اولاد نافرمان ہے تو درود شریف پڑھو۔ ایک شخص نے کہا کہ میں برسوں سے بے سکون ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ زبان دنیا کے شکووں سے بھر گئی ہے، اسے درود شریف سے بات کرو، سکون خود آ جائے گا۔ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرے گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ روزانہ گھر میں بلند آواز سے درود شریف پڑھا کرو، رحمت اترے گی اور نفرت ہٹ جائے گی۔ کچھ دن بعد وہ عورت خوشی سے واپس آئی اور کہنے لگی کہ واقعی ہمارے گھر کا ماحول بدل گیا۔ پہلے تلخی تھی، اب نرمی نے، پہلے شور تھا، اب سکون ہے۔
اس واقعے کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ لوگ اسے کرامت سمجھتے تھے، مگر وہ کہتا تھا کہ کرامت میری نہیں، درود شریف کی ہے، میں تو صرف ایک محتاج بندہ ہوں۔ وہ ہمیشہ سے ادب سے کہتا کہ درود شریف وہ تحفہ ہے جو بندہ بھیجتا ہے مگر بدلے میں رحمت، سکون، مغفرت اور برکت پا لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر نفع کا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک رات وہ پھر تہجد میں مصروف تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے دنیا کی نہیں، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اس دعا کے بعد اس کے دل پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ دیر تک روتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ جیسے بارش زمین کو دھوتی ہے، ویسے درود شریف روح کو دھوتا ہے۔ وہ بچوں کو بھی سکھاتا کہ جب کبھی ڈر لگے تو درود شریف پڑھو، جب امتحان ہو تو درود شریف پڑھو، جب سفر ہو تو درود شریف پڑھو۔ بچے اس نصیحت پر عمل کرتے خوش رہتے۔ آہستہ آہستہ پورا محلہ درود شریف کی محفلوں سے آباد ہونے لگا۔ ایک بیمار شخص اس کے پاس آیا۔ ڈاکٹروں سے علاج ہو رہا تھا مگر دل میں خوف تھا۔ اس نے کہا کہ دوا بھی لو اور درود شریف بھی پڑھو، کیونکہ جسم کو دوا چاہیے اور دل کو شفا۔ اس بیمار نے چند دن پابندی سے درود شریف پڑھا، اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اس نے کہا کہ بیماری تو ابھی ہے مگر خوف ختم ہو گیا، یہی بڑی نعمت ہے۔ بزرگ نے کہا کہ درود شریف ہر حال میں فائدہ دیتا ہے، کبھی مشکل ہٹا دیتا ہے، کبھی صبر دے دیتا ہے، کبھی دل روشن کر دیتا ہے۔ وہ جمعے کے دن خصوصی اہتمام کرتا، غسل کرتا، پاک لباس پہنتا اور کثرت سے درود شریف پڑھتا۔ وہ کہتا تھا کہ جمعے کا دن محبت کے اظہار کا دن ہے۔ اس کی مجلس میں بیٹھنے والے محسوس کرتے کہ یہاں دنیا کی باتیں کم اور آخرت کی خوشبو زیادہ ہے۔ زبانوں پر درود ہوتا اور دلوں میں نور اترتا۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کا شوق کم نہ ہوا۔ عمر بڑھتی گئی، جسم کمزور ہوتا گیا مگر درود شریف کی مٹھاس بڑھتی گئی۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں جو کچھ پایا درود شریف سے پایا، اگر دوبارہ زندگی ملے تو اور زیادہ پڑھوں۔ اس کے شاگردوں نے پوچھا کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ دل جو درود شریف پڑھتے ہوئے نرم ہو جائے۔ اس نے فرمایا کہ جس گھر میں درود شریف ہو وہاں فرشتے آتے ہیں، جس دل میں درود شریف ہو وہاں اندھیرے نہیں ٹھہرتے۔ آخری عمر میں جب وہ بیمار ہوا تو بھی زبان پر درود شریف جاری تھا۔ درد تھا مگر شکایت نہ تھی، کمزوری تھی مگر محبت کم نہ تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر بیماری میں بھی نور ہے۔ وہ کہتا تھا کہ جس زبان نے عمر بھر درود پڑھا ہو اسے آخری وقت بھی سکون ملتا ہے۔ وفات سے کچھ پہلے اس نے اہل خانہ کو بلایا اور کہا کہ میری میراث مال نہیں، درود شریف کا معمول ہے، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کا گھر اسی عمل سے آباد رہا۔ اولاد نے اس نصیحت کو تھام لیا اور برکتیں دیکھتی رہی۔ محلے کے لوگ آج بھی اس کا ذکر کرتے اور کہتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غریب شخص درود شریف کی برکت سے دلوں کا امیر بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ درود شریف صرف عبادت نہیں، زندگی کا سہارا بھی ہے۔ یہ دل کی دوا، روح کی غذا اور غموں کا مداوا ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند ہوں تو درود شریف پڑھو، جب امیدیں ٹوٹ جائیں تو درود شریف پڑھو، جب دل اداس ہو تو درود شریف پڑھو، یقیناً رحمت کے در کھلیں گے۔ محبت والوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ مومن کا محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے اس کی زبان درود سے تر رہتی ہے۔ اگر ہم بھی اپنے دن کا آغاز اور اختتام درود شریف سے کریں تو ہماری زندگی میں بھی سکون اور برکت اور نور داخل ہو سکتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا، کیونکہ وہ رحمت کے خزانے سے جڑ جاتا ہے۔ بس آؤ آج ہی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اپنے گھروں میں اس کی آواز بسائیں گے اور اپنے دلوں کو عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے غم دور فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ درود پاک ہر مسلمان کے دل کی محبت اور ایمان کی نشانی ہے۔ آئیے ہم سب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت اپنائیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے دلوں کو سکون، گھروں میں برکت اور زندگی میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو شخص محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا آج یہ عہد کریں کہ ہر دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دیانتداری اور یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔